جب آپ نے سیاست میں قدم رکھا تو آپ مسلم لیگ نون کے کارکن تھے، آج بھی آپ مسلم لیگ نون کے کارکن ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ میرا دل ہے اور میرا یقین ہے کہ میں جس پارٹی میں ہوں میں اس کا خادم ہوں۔ جب آپ پنجاب اسپیکر اسمبلی منتخب ہوئے، ظاہری سی بات ہے وہاں پہ کچھ سخت فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں، کبھی کوئی ایسا فیصلہ آپ کو کرنا پڑا کہ آج آپ کو اس پر پچھتاوا ہو رہا ہو کہ یار یہ فیصلہ میرے سے غلط ہو چکا ہے؟ نہیں، اللہ کا شکر ہے کہ کوئی فیصلہ پچھتاوے والا میری سے نہیں ہوا۔ کبھی اس طرح بھی ہوا ہے کہ پنجاب اسمبلی میں جب آپ کی میٹنگ چل رہی ہوتی ہے تو وہ تھیٹر کا منظر پیش کر رہا ہو؟ وہ اسمبلی ہے، تھیٹر نہیں ہے۔ اسمبلی میں اسمبلی کی بات چلتی ہے، تھیٹر کی بات اسمبلی میں نہیں چلتی۔ آپ کا ملک اب ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا ہونے کے لیے تیار ہو چکا ہے انشاءاللہ۔ پاکستان کی تاریخ میں سب سے پسندیدہ سیاستدان کون گزرا ہے؟ میاں نواز شریف، میاں نواز شریف، میاں نواز شریف۔ السلام علیکم ناظرین، فہد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج میرے ساتھ مسلم لیگ نون کے سینئر قانون دان رانا اقبال صاحب موجود ہیں، جو پنجاب اسپیکر اسمبلی 10 سال رہ چکے ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کی سیاسی زندگی کا سفر کس طرح سٹارٹ ہوا اور آج ان کو بولا جاتا ہے کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سدا بہار ایم پی ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام جی۔ سر، کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر۔ رانا اقبال صاحب یہ کون ہے، کون شخصیت ہے؟ یہ شخصیت نہیں، یہ خادم علاقہ ہے۔ اس کا نام رانا اقبال ہے، یہ علاقے کا خدمتگار ہے۔ رانا اقبال صاحب کا سیاسی سفر کس طرح شروع ہوتا ہے؟ والد صاحب سیاست میں تھے، اس لیے مجھے بھی ان کے بعد اصل سیاست میں آنا پڑا، لیکن پہلے میں چیئرمین یونین کونسل رہا ہوں، پھر مرکز کونسل رہا ہوں، پھر میں ضلع کونسل کا چیئرمین رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر آپ کے سامنے ہے کہ اللہ کا شکر ہے 2012 جو ہے میں نے اسپیکرشپ کی ہے۔ یہ میرا جو قائد ہے یہ اس کی طرف سے انعامات ہے میرے لیے۔ جب آپ نے سیاست میں قدم رکھا تو آپ مسلم لیگ نون کے کارکن تھے، آج بھی آپ مسلم لیگ نون کے کارکن ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ میرا دل ہے اور میرا یقین ہے کہ میں جس پارٹی میں ہوں میں اس کا خادم ہوں۔ وہ میرے محسن ہیں، وہ میرے قائد ہیں میاں نواز شریف صاحب۔ جب آپ ایم پی اے منتخب ہوئے، اس کے بعد آپ پنجاب اسپیکر اسمبلی منتخب ہوئے، آپ کو علاقے میں سدا بہار ایم پی اے کہا جاتا ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ آپ کی محنت ہے، لوگوں کا محبت ہے، یا آپ کی اسٹرگل ہے؟ یہ میرے حلقے کے بیٹھے ہوئے ہیں چند صاحبان، تو ان سے ذرا پوچھ لیں میرے بارے میں۔ میں اپنے بارے میں اپنے آپ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں خادم ہوں، میں خدمتگار ہوں، خدمت کرتا رہوں گا جب تک بھی میری زندگی ہے انشاءاللہ۔ جب آپ پنجاب اسپیکر اسمبلی منتخب ہوئے، ظاہری سی بات ہے وہاں پہ کچھ سخت فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں، کبھی کوئی ایسا فیصلہ آپ کو کرنا پڑا کہ آج آپ کو اس پر پچھتاوا ہو رہا ہو کہ یار یہ فیصلہ میرے سے غلط ہو چکا ہے؟ نہیں، اللہ کا شکر ہے کہ کوئی فیصلہ پچھتاوے والا میری سے نہیں ہوا، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کے کچھ اپوزیشن پارٹی کے اراکین کا یہ کہنا ہے کہ جب رانا اقبال صاحب اسپیکر تھے ان کو اسمبلی سے نکال دیا گیا، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ نہیں، وہ تو انہوں نے ایک دوسرے کے متعلق کچھ غلط الفاظ استعمال کیے، اس کی وجہ سے میں نے ان دونوں کو نکال دیا تھا۔ کبھی ایک پنجاب منسٹر تھا، ایک اپوزیشن کے بھی تھی۔ کبھی اس طرح بھی ہوا ہے کہ پنجاب اسمبلی میں جب آپ کی میٹنگ چل رہی ہوتی ہے تو وہ تھیٹر کا منظر پیش کر رہا ہو، کوئی اس طرح کا کوئی موومنٹ ہوا ہو؟ وہ اسمبلی ہے، تھیٹر نہیں ہے۔ اسمبلی میں اسمبلی کی بات چلتی ہے، تھیٹر کی بات اسمبلی میں نہیں چلتی، نہ میں سنتا ہوں نہ میں نے سنی ہے۔ اچھا، لوگ آپ کے لائف سٹائل کو بڑا کہتے ہیں کہ رانا صاحب کا لائف سٹائل بہت شاہانہ ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ میرا شانہ تو کوئی نہیں، عام آدمی کی جو نیشنل ڈریس ہے وہ میں پہنتا ہوں، جی، اکثر پہنتا ہوں۔ عام جو دیہاتی لباس ہیں وہ بھی میں پہنتا ہوں، اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے۔ جی سر، جب آپ سیاست میں آئے آپ کا بچپن کا شوق تھا یا کسی حادثے کی وجہ سے آپ کو آنا پڑا؟ لوکل پالیٹکس کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتا دیا، بعد میں پھر میرے والد صاحب فوت ہوئے، اس کے بعد مجھے اس طرف لانے کے لیے سب نے کوشش کی ہے کہ آپ اس عہدے پر آئیں، اپنے والد صاحب والے ایم پی اے کے عہدے پر، تو وہ پھر میں نے الیکشن کو لڑ لی۔
ٹھیک ہے کاؤنسل میں نے چھوڑ لی، چیئرمین تھا اس وقت میں. سر فیوچر میں آپ کا کیا خیال ہے کہ آئندہ بھی آپ نون لیگ کے ساتھ منسلک رہیں گے؟ میں تو منسلک ہوں، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے. عرصہ دراز سے جب سے مسلم لیگ نون بنی ہے میں اس وقت سے ان کا ساتھی. جی لاسٹ میں ہماری یوتھ کو، پاکستان کی عوام کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ پاکستان کی یوتھ مستقبل ان کا انشاءاللہ اپنے طور پر یہ بھی محنتی ہے، کیونکہ اب زمانہ ایسا ہے کہ اس ٹیلی فون کے ذریعے تو ساری دنیا کی خبریں یہ ساری رکھتے ہیں. جی تو ہمارے سے زیادہ یہ ایجوکیٹڈ ہے. مجھے تو اس کے بارے میں اتنا نہیں پتہ، لیکن آپ کو یا چھوٹے بچوں کو بھی بہت پتہ ہے. اور آپ کا ملک اب ترقی یافتہ ممالک کی سب میں کھڑا ہونے کے لیے تیار ہو چکا ہے انشاءاللہ. رانا صاحب جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے پاکستان کی، اس پہ آپ کے کیا تاثرات ہیں کہ کس طرف جا رہا ہے ہمارا پاکستان؟ اللہ کے فضل و کرم سے ترقی یافتہ ممالک کی سب میں کھڑا ہونے کے لیے جا رہا ہے آپ کا ملک. اب جی اس قیادت کی وجہ سے اللہ کا شکر ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے جو بھی ہے مستقبل ہے وہ انشاءاللہ روشن ہوگا. آپ کی پاکستان کی تاریخ میں سب سے پسندیدہ سیاستدان کون گزرا ہے؟ میاں نواز شریف، میاں نواز شریف، میاں نواز شریف، میاں نواز اس کی پسندیدہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ عوام سے پوچھ لیں، مجھ سے بھی پوچھ لیں. میرے جی. تو دل میں بستا ہے، میرے تو ساتھی ہے ادھر بھی یہ دیکھیں جی تو لوگوں کے دلوں میں بھی بستے ہیں. کچھ ایسی شخصیات ہیں جو ان کی مخالفت کرتے ہیں، جی ہم ان کو اپوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جی ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ جو قدیم عرصہ پنجاب اسپیکر اسمبلی رہ چکے ہیں. ہم نے ان کی تمام باتیں آپ تک پہنچائی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیں اجازت. اللہ نگہبان.